ویلکم بیک ویورز. اور اب یہ کہ ہمارے بریک میں ڈسکشنز جو ہے آن ہو جاتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا ریسائکلنگ تھنگ, اور کہ ایک جو کانسیپٹ, اب تو ہم نے دیکھا کمپیوٹر میں بھی ریسائکل بن ہوتا ہے. اچھا وہ ہوتا ہے. So that actually reminded me. تو ریسائکلنگ کا کانسیپٹ عبید صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. How powerful that is. دیکھیے بہت ضروری. آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے شہر کراچی میں روزانہ کتنا کوڑا کرکٹ پیدا ہوتا ہے, سندھ میں کتنا ہوتا ہے, پورے پاکستان میں روزانہ کیا ایوریج ہزاروں ٹن. اور یہ کچرا جو پیدا ہوتا ہے یہ سارا کا سارا ضائع کر دینے کا قابل نہیں ہوتا. اس میں 75% ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے. تو میری نظر میں جو موجودہ مسائل ہیں ماحولیاتی, وہ مسائل کے جن کا تعلق شہروں سے, آبادیوں سے اور ہمارے گھروں سے ہے, ان کو حل کرنے کے لیے ریسائکلنگ کے فلسفے کو اور پریکٹس کو عام کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگر کوئی کام کرنے والے یا والیاں ہیں, وہ بچوں کو سب کو یہ ہدایت کر دیں کہ بھئی دیکھو یہ 4 تھیلے ہم لٹکا رہے ہیں, ان کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر لوہا, پیتل, میٹل ہے تو اس میں ڈالو, کپڑا, کاغذ, لکڑی, گتا ہے تو اس میں ڈالو, گلاس ہے تو اس میں ڈالو, اور پلاسٹک ہے تو اس میں ڈالو. اور جب یہ بھر جائیں تھیلے تو یہ جو گھر کی ملازمہ یا ملازم ہے وہ جا کے کباڑی کے ہاتھ بیچ دے اور سارے پیسے خود رکھ لیں. سخت, بالکل صحیح بات ہے. اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. پھر یہ کہ آپ اپنے محلے میں اس تحریک, اگر آپ فلیٹس میں رہتے ہیں, ایک بلاک ہے, تو آپ ایک ٹی پارٹی کر کے یہ مسئلہ رکھیے کہ بھئی اس صورت سے اور اس صورت سے اس ریسائکلنگ کو پھیلایا جا سکتا ہے. دیکھیے ریسائکلنگ میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کارخانے نہیں ہیں, مگر بہت چھوٹے ہیں, چھوٹے پیمانے کے ہیں. اور عموماً وہ پلاسٹک لے کے اور ان سے لوٹے اور بدنے اور نہایت بدنما قسم کے مگ بنا کے بازار میں آ جاتے ہیں. بالکل, کبھی کبھی کرسیاں اور میزیں بھی بن جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. پلاسٹک سب سے بڑا دشمن ہے آج عالم انسانیت کا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یعنی کوئی ایٹم بم اس سے زیادہ مہلک نہیں ہو سکتا جتنا پلاسٹک ہے. ایک تو یہ کہ اس کو جلاؤ تو وہ گیسز پیدا ہوتی ہیں جو مضر سے آتی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس پلاسٹک کو کسی صورت سے کنورٹ کیا جائے, پلاسٹک بیگ سے, میں آپ جی پلاسٹک بیگ, کہ جو ایسی اشیاء میں ان کو ڈال دیا جائے جو پیرشیبل ہوں ہی نہیں. بقصہ ختم ہے. ہیج لگا دیا آپ نے کھیتوں, جنگل کی باؤنڈری لگا کھیتوں میں لگا دیا, اب لگے میں ہے. یہ ہو سکتا ہے. این ای ڈی یونیورسٹی کے طلباء نے یہ تجربہ کیا تھا, اور یہ میرے آئی یو سی ایم کے دن والی دنوں کی بات ہے کہ وہ لے کے آئے, کہا کہ یہ ہم نے یہ پلاسٹک بیگ جلا کے یہ بلاک بنایا ہے. اس بلاک کو ہم چاہتے ہیں کہ کھیتوں میں جو باڑ لگائی جاتی ہے, جس کے لیے جھاڑیاں کاٹی جاتی ہیں, جو ایک نقصان دہ عمل ہے, کتنا بڑا, لکڑی کاٹی جاتی ہے, اس سے بچ جائیں گے, اس کو لگا دیجیے. تو اس کے اوپر ہمارے ماہرین نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کی گیسز ایمٹ ہوتی ہیں, ایمیشن کیا ہے گیسز کا. بالکل. تو وہاں وہ بات رک گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس تجربے کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے. سو ٹرو, کیونکہ دیکھیے اگر آپ جنگلہ لگائیں لوہے کا, اس میں رسٹنگ ہوتی ہے, کچھ عرصے بعد خراب. لکڑی لگائیں, لکڑی پانی ڈالنے سے گلتی ہے, بہت قیمتی تو ہے, لیکن پھر بھی وہ جو جھاڑیاں لکڑی کاٹ کے وہ جو باڑ بنائی جاتی ہے, اس سے بہتر. دس از اے بریلینٹ فارمولا. بالکل. اینڈ آئی تھنک وی آر جسٹ گوئنگ ٹو میک اے نوائز اباؤٹ اٹ, کیونکہ ابھی وہ ایک ون آف مائی پوائنٹس میں پڑھی تھی کہ اویئرنیس یہ ان لوگوں کے, عام لوگوں کو, اگر عام شخص آواز اٹھائے اس بارے میں. مجھے ایک بات جو ہے وہ ویسے تو شاید میں یہ کہوں تو تھوڑا آکورڈ ہو جائے گا, لیکن یہ جو عطا آباد جھیل کا سلسلہ چل رہا ہے, اس کے اوپر جو خاموش اور جو پروٹیسٹ ہوا تھا, when they wanted aid and all the women and the men, وہ men they went to the edge of the jheel and women they stayed back. I did not see or did none, whole of the Pakistan did not face any violence that day, but the protest was so strong that the authorities had to listen to them. So I think یہ والا بجائے جو ہم شہروں کے اندر بہت مشتعل ہو جاتے ہیں, بغیر مشتعل ہوئے ہوئے اپنے میسیجز تھرو کروانے اگر ہم شروع کریں تو one way or another it is going to make difference. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں امبرین.
मुश्तइल होने से कोई फायदा नहीं। तो शोला मुश्तइल खुद ही हो के आदमी अपने आप को नुकसान खुद ही जलाता है अपने आप को। अच्छा, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता था, वो पेट्स की और परिंदों की और जानवरों से बच्चों को मोहब्बत सिखाई जाए इस सिलसिले में, और दरख्तों से। दरख्त काटना तो बहुत ही बड़ा जुर्म। उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि दरख्त तो सदका जारिया है, जब तक वो खड़े रहेंगे और परिंदे और इंसान और कीड़े मकोड़े जो कोई भी मखलूक़ात उन पर परवरिश पाती है या उनसे फ़ायदा उठाती है, उस वक्त तक लगाने वाले को सवाब मिलता है। बिल्कुल सही बात है। मैं इससे भी ज़्यादा अहम हदीस का हवाला देना चाहता हूँ और बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, और ये हदीस मुबारका मुस्नद अहमद इमाम अहमद हम्बल में मौजूद है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर क़यामत ऐसे वक्त आए कि कोई बैठा पौधा लगा रहा है तो अगर लगा सकता है तो लगा डाले, यानी क़यामत आई हुई, लेकिन अगर आप पौधा लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। यानी रहमतुल आलमीन को ये यकीन है कि क़यामत के बावजूद ये फ्लरिश करेगा। जी खैरत साहिबा कुछ कह रही हैं? अरे एक हदीस ये भी है, हदीस नहीं बल्कि ये वो है, यानी हिस्ट्री है, जब भी कहीं पे फौजें जाती थी, भेजी जाती थी, तो रसूल पाक की खास इंस्ट्रक्शंस होती थी कि खड़ी फसलों को हाथ न लगाया जाए, किसी दरख्त को काटा ना जाए, तबाह न किया जाए। यानी इतना स्ट्रेस था इस चीज पे, इसके साथ के बच्चे और बूढ़ों को भी कोई तकलीफ ना पहुंचाए। आई मीन द लेवल, क्योंकि बात ये कि इस्लाम के अंदर तो हर वो मौजूद छेड़ा गया है कि जो कि इंसानी जिंदगी और दूसरे चरिंद परिंद उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो सिंस दैट टाइम, एंड हाउ कैन वी इग्नोर इट? लोग इग्नोर करते हैं। अब देखिए, अब एक तीसरी मैं खलत की ने जो फरमाया उससे बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सर ब्रेक फिर आगे, लेकिन आप बोल दें, आप बोलें। और वो ये है कि एक हदीस नबवी ये है कि सारी मखलूक़ात खुदा का कुनबा, और जो शख्स, जो फर्द इस खुदा के कुनबे की ज़्यादा खिदमत करेगा वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब होगा। तो अब इसका आगे तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल सही बात है। ब्रेक की बारी आ गई है, ब्रेक से हम आते हैं दोबारा और हम उसी तरफ जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि बीइंग हाउसवाइफ या जो घर में खवातीन रहती हैं वो पानी और ऐसे सारे रिसोर्सेज जो कि हमारी बेसिक नीड है तो उसको कैसे बचा सकती हैं, और बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं। और वाकई अगर हम ये देखें कि किस रेशो से हम पानी ज़ाया करते हैं, या वो सारी चीज़ें जो कि हमें बेसिक नीड्स होने के बावजूद फराहम नहीं होती, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सो यू स्टे ट्यून्ड, वील बी राइट बैक। सेफगार्ड का नया इकोनॉमी पैक 10 रुपए की बचत के साथ जो करे लाखों जरासीमों का खात्मा। पेश है सेफगार्ड का नया इकोनॉमी पैक 10 रुपए की बचत के साथ जो करे लाखों जरासीमों का खात्मा, बाकायदा हाथ धोने से। सेफगार्ड का नया इकोनॉमी पैक 10 रुपए की बचत के साथ। एक आदमी के जहन पे क्या कुछ होता है? मेरे जहन पर बहुत कुछ, पाकिस्तान के लिए जीतना, मोटर बाइकिंग और बच्चों के साथ बच्चा बन जाना। मेरे जहन पे ये सब कुछ सिवाय खुश्की की परेशानी के, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ हेड एंड शोल्डर्स।